نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الزمر پارہ نمبر 24 آج الحمدللہ شروع ہو رہا ہے اور رکوع نمبر سورۃ الزمر کا 4 شروع ہو رہا ہے اور رکوع کی پہلی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے جھٹلانے والوں کا بھی ذکر کیا اور تصدیق کرنے والوں کا بھی ذکر کیا ہے. جھٹلانے والوں کے بارے میں فرمایا جو حق کو جھٹلاتے ہیں فمن اظلم، فرمایا بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ ممن کذب علی اللہ، کہ جو جھوٹ بولے اللہ کی ذات پر. اب اللہ رب العزت کی ذات پر جھوٹ کیا ہے کہ ایک بات اللہ رب العزت نے فرمائی نہیں اور بندہ اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنی طور پہ بات کہتا ہے. اب اللہ رب العزت بار بار قرآن میں فرماتے میں وحدہ لا شریک ہوں. اب لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. سب سے بڑا شرک اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنا کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا. اب جس طرح عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اب یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ فرماتے لم یلد ولم یولد. اس لیے یہودیوں میں سے بھی لوگ ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اب یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ فرماتے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اب اللہ تو یہ فرما رہے، یہ کہتے نہیں ہے. اسی طرح مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اللہ فرماتے لم یلد ولم یولد. اسی طرح اللہ کی صفات میں اللہ فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں اکیلا ہوں، میری ذات اور صفات میں کوئی شریک. اب جو لوگ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کہتے ہیں، اب یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا ہے کیونکہ داتا اللہ ہی کی ذات ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دستگیر کہنا، دستگیر اللہ ہی رب العزت کی ذات ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا کہنا، مشکل کشا اللہ ہی کی ذات ہے. کیوں آپ چلتے جائیں اللہ کی صفات لوگوں نے مختلف میں تقسیم کر دی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ صفات میں بھی یکتا ہے، ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی بولو کیا ہے، یکتا ہے. اگر دلیل پوچھی جائے ان کے پاس کوئی قرآن و سنت میں دلیل نہیں ہوتی، بس اتنی بات کہہ دیتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے سے بندے کی نجات ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ خوش ہو کر اپنے بندے کو اپنی ذات صفات میں شریک نہیں کرتا. کوئی اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے اس کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ کو راضی کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ بندہ نجات پا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اس کی عبادت کر کے، ہم ان کے طریقے کو اپنا کر ہم بھی اللہ کو خوش کریں تاکہ ہم بھی نجات پا جائیں۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، کرنا کچھ نہیں، اللہ کے بجائے ان کی پوجا شروع کر دیتی۔ جتنی بندوں کی پوجا کی جاتی ہے، اگر وہی وقت اللہ کے در پر آ کر اللہ کے سامنے جھکا جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرا کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی، پار ہو جائے گا۔ جتنا یہ سبق پڑھنا ہے، جنہوں نے اللہ کو خوش کیا ہے، اللہ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، اتنی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھ لے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ گناہوں کو یاد کر کے استغفر اللہ پڑھ لے، اللہ گناہ معاف کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ذہن میں رکھ کے درود شریف پڑھ لے، ایک مرتبہ سب پڑھ لے، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، 10 مرتبہ اللہ رحمت نازل فرما دے۔ یہ کلمات کہے کہ جس سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ بولو، خوش ہوتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھے گا، اللہ کی رحمتیں بھی ملیں گی، درجے بھی بلند ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، حضور کی شفاعت بھی ملے گی۔ تو یہ کرنے کے کام ہے، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کی وہ اللہ کی طرف منسوخ کر۔ پھر فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، دوسری بات جو اللہ تعالیٰ حق نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے، فرمایا جب ان کے پاس حق آیا، یعنی قرآن آیا، اس امت کے لیے حق کیا ہے؟ بولو بھائی، قرآن۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے حق کیا تھا؟ بولو انجیل۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے حق کیا تھا؟ بولو بھائی تورات۔ داؤد علیہ السلام کی امت کے لیے حق کیا تھا؟ بولو بھائی زبور۔ اس لیے ہر امت کے لیے حق سے مراد جو اللہ نے وہی نازل کی اپنے نبی پر، نبی اور امت دونوں کے لیے، حکم دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید حضور کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے میں تو بھائی اس کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ میری طرف بھیجتا ہے۔ تو خود نبی بھی قرآن کی اتباع کرتے ہیں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی قرآن کے مطابق کی گزاری ہے اور امت کو گزار کر دکھلائی ہے کہ اس طرح قرآن کی اتباع کریں۔ اس لیے نبی صرف قرآن پڑھ کے نہیں سناتے تھے، حضور صرف قرآن پڑھ کے نہیں سناتے تھے، قرآن پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اس لیے تو نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح پڑھنی ہے، یہ نہیں فرمایا جس طرح قرآن میں آیا ہے۔ بھائی قرآن میں تو آیا نماز پڑھو، اب کس طرح پڑھنی ہے وہ قرآن نے طریقہ نہیں بتایا، وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ رب العزت نے۔ کس کو بھیجا؟ جبرائیل امین کو۔ اور حدیث شریف میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا جبرائیل امین نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے نماز پڑھ کے دکھلائی کہ اس طرح اللہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے۔ پھر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، ایک تو مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو پیچھے کھڑے کر کے نماز پڑھائی، اور پھر فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھو اس طرح نماز پڑھ۔ جس طرح پہلی نماز میں مقتدی کون تھے؟ بولو بھائی، ابو بکر صدیق، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ۔ حضرت خدیجہ بھی نمازیں پڑھتی تھی حضور کے ساتھ۔ ہاں جی، نماز مرد عورت دونوں پر یکتا ہے۔ آج کل گھروں میں عموماً ہوتا ہے عورتیں کہتی بڑوں بوڑھوں کو جاؤ نازال ہوگی مسجد میں جاؤ، بھائی وہ اٹھ کے مسجد میں جائے، آپ بھی اٹھ کے اپنے کمرے میں جاؤ، آپ بھی نماز پڑھو۔ اب یہ نمازیں کون سی تھی؟ کیونکہ 5 نمازوں سے پہلے تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، یا یہ بھی ذہن میں رکھیں شروع میں جو نمازیں آ گئی تھی وہ فجر اور عصر تھی۔ تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور امت کے لیے نفل کے درجے میں تھی۔ ہاں جی، امت کے لیے کس درجے میں؟ بولو بھائی، اس لیے 2 نمازیں فجر اور عصر یہ شروع میں ہی تھی۔ وہ تو بعد میں جب 3 ساتھ ملا کر 5 کا حکم رہ گیا، ورنہ 50 تھی، پھر کم ہوتی ہوتی کتنی ہوگی؟ بولو بھائی 5۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ جب حق ان کے پاس آیا اس کو بھی جھٹلا دیا۔ کن لوگوں نے؟ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی بات پر ہاں ایمان نہیں لائے، غلط باتیں اللہ کی طرف منسوخ کر دی۔ تو فرمایا کہ وَكَذَّبَ جھٹلا دیا انہوں نے بِالصِّدْقِ سچی بات کو، اِذْ جَاءَهُ جب وہ ان کے پاس آئی، یعنی قرآن آیا قرآن کو جھٹلا دیا، حضور کی ذات آئی اس کو جھٹلا دیا۔ اولین جھٹلانے والے کون ہیں؟
مکہ کے مشرک اور کافر، مدینہ کے مشرک اور کافر، پھر یوں دنیا میں چلتے چلتے جہاں جہاں تک یہ دعوت پہنچتی گئی، جو مانتے گئے وہ ایمان والے بنتے گئے، جو انکار کرتے گئے وہ جھٹلانے والے ہوتے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری جماعت کا ذکر کیا، والذی جاء بالصدق، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جاء میں نے جب لائے وہ بالصدق سچی بات۔ اب یہاں سے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ قرآن کون لائے بولو بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ وصدق بہ، اور پھر اس کی تصدیق کی۔ اب یہاں پہلا گروہ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو اس سے مراد انبیاء کا ہے، لیکن شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بالصدق سے مراد فرمایا کہ انبیاء، اور وصدق بھی اس سے مراد صحابہ ہے۔ کون بولو بھائی؟ صحابہ، یعنی ہر نبی کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہتے ہیں، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کیا کہتے بولو بھائی؟ صحابی۔ تو فرمایا دونوں جماعتیں مراد ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے اوپر اترنے والے اللہ کے پیغام کو مانتے ہی مانتے تھے، تصدیق کرتے ہی کرتے تھے، لیکن جو خوش قسمت لوگوں میں سے ماننے والے تھے فرمایا ان کو ان کے صحابی کہا گیا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ وصدق بھی، اور وہ لوگ جو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، اللہ فرماتے اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی لوگ ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو گویا تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کا کلام مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول ماننا، اپنے لیے رہبر ماننا، ہاں جی، اور شرک سے اپنے آپ کو کیا کرنا بولو بھائی؟ بچانا۔ پھر فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، ان لوگوں کا بدلہ ان کے اللہ کے پاس وہ ہے جو یہ چاہیں گے۔ کیا دو سبحان اللہ، ہاں جی۔ اور ذالک جزاء المحسنین، فرمایا کہ یہ کیونکہ نیکوکار ہے تو یہ نیکوکاروں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سب کہہ دو الحمدللہ، ہم اس پر عمل پیرا ہے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، تکذیب نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے قرآن مجید کی صورت میں اللہ کا کلام آیا، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کے پیغمبر نبی رسول آئے، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، ہم تکذیب نہیں کرتے۔ سب کو یہ جملہ بھی ذات بولنا ہے، ہم بولو تکذیب نہیں کرتے، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ اب اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی متقیوں میں شامل فرما دے، کیونکہ اگلا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم متقی ہیں، نہیں، گناہ گار ہیں۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ پہلی دونوں باتیں، کہ یعنی ہم تیری طرف وہی بات منسوخ کرتے جو تو نے فرمائی ہے۔ تو نے کہا میں وعدہ لا شریک ہوں، ہم ایمان لائے، ہم تیرا کوئی بیٹا ثابت نہیں کرتے، نہیں مانتے، تیری ذات اور صفات میں وہ لوگ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ اور دوسری بات، جو بھی تو نے ہمارے لیے اتارا قرآن کی صورت میں، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نبی پیغمبر بھیجے، مبعوث فرمائے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یا اللہ ہماری التجا ہے کہ تو ہمیں متقی بھی بنا اور ہمارے لیے بھی بہترین بدلہ مقدر فرما، اور ہم اس حق پر استقامت نصیب فرما۔ جو لوگ بھی دنیا میں تیری بات کو جھٹلاتے ہیں، تیرے آئے ہوئے حق کی تکذیب کرتے ہیں اور تیرے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله